بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله العظيم. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اہمیت جو دی ہے وہ تمام مسلمانوں کو اہمیت دی ہے. خاص کر اگر ہم توجہ اس چیز کی طرف دیں گے کہ عورت کا مقام جس کے مطابق میں نے آج بات کرنی ہے وہ ہے عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے. اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا درجہ دیا ہے، کتنا بڑا مقام دیا ہے، اور اس کے ساتھ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مقام و مرتبہ اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے حدیث پاکوں کے اندر. کیونکہ آج کے دور کے اندر میں اور آپ اگر غور فکر کریں گے، آپ دیکھو کہ ایسے گھر ملتے ہیں جہاں پر لڑکی پیدا ہوتی ہے اور ان سب کے سب گھر والوں کا چہرہ اتر جاتا ہے. جب ان سے وجہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بیٹی ہوئی. میں نے ایک سے کہا کہ آپ کو مبارک ہے کہ آپ کے آپ کے گھر کے اندر بیٹی ہوئی. آگے سے کہا شہمت ہے جی، کیا رحمت. میں نے کہا کیوں آپ نے ایسی بات کہی؟ میں نے کہا دور خلافت آپ یاد کرو کہ ان لڑکیوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ کیا زندگی ان کی تھی کہ ان کو ٹیشو پیپر کی طرح انسان سمجھتا تھا، اور وہ اتنی جہالت کے اوپر آئے تھے کہ زندے لڑکیوں کو کیا دفن کیا کرتے تھے. اتنا ظلم اور زیادتی کرتے تھے ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر. کیونکہ وہ ان کو پتا تھا کہ ہماری اس بیٹی کو اس کو شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے. وہ اس کو کیا اچھی چیز نہیں سمجھتے تھے، وہ سوچتے تھے یہ اپنے لیے وہ کیا بےعزتی سمجھتے تھے. اس لیے لڑکیوں کو زندہ دفناتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، مارتے تھے. اتنی جہالت تھی کہ اگر عورت وہاں سے چلتی تھی، اور ان کے اندر اتنی جہالت ہوا کرتی تھی ان منافقوں کے اندر، ان کفاروں کے اندر، کہ یہ کرتے تھے کہ یار یہ اس عورت کے پیٹ کے اندر لڑکی ہے یا لڑکا، اور اس کے بعد اس کو پکڑ کر اس کے پیٹ کو چیرا جاتا تھا اور اسے اس طریقے سے ہلاک کیا جاتا تھا. اس لڑکی کا کوئی احترام، کوئی عزت اس عورت کا نہیں تھا. لیکن جب اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اس عورت کو مقام دیا، اس عورت کو مرتبہ دیا، اس کی اونچائی بتائی، اس کا مقام و مرتبہ بتایا، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یوں ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے نام پوری ایک سورت اتار دی، جس سورت کا نام سورہ نساء ہے. آپ کھولو قرآن مجید اور قرآن مجید میں سورہ نساء کو پڑھو اور سورہ نساء کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھو، پھر دیکھو عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا حق کیا ہے. لیکن آج کے دور کے اندر اسی عورت کسی کے گھر پہ بھی جب لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، یہ بغیرتی کی بات ہے کہ ان کے چہرے اتر جاتے ہیں، چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی طرح نہ ہو جانا کہ ان کے گھروں کے اندر جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، یعنی کالے ہو جاتے تھے. سیاہ سے یہ مراد ہے کہ ان کے چہرے اتر جاتے تھے، مایوس ہو جاتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر یہ بیٹی کیوں پیدا فرمائی. تو بڑے ظلم اور زیادتی اس لڑکی کے اوپر کی جاتی تھی. آج اگر ہم دیکھیں گے کچھ لڑکے ایسے ملتے، کئی ساری شکایتیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ لڑکے ان لڑکیوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے ہیں. کسی لڑکی کے ساتھ افیئر ہے یا کوئی اور کنیکشن رکھا ہوا ہے، اس کے بعد اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اس کے فوٹوز یا اس کے ویڈیو بنا کر اس کو ستایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کرتی ہے، اپنے آپ کو دریا کے اندر پھینکتی ہے، اپنے آپ کو سولی پہ چڑھاتی ہے، اپنے آپ کو زہر دے کر ہلاک کر دیتی ہے. بتاؤ اس مرد کو اللہ کے سامنے جواب نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، جس کا مفہوم یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو بتایا کہ اپنی نظروں کو حفاظت کر، پھر پہلے مردوں کو بتایا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، کہ اپنی نظروں کو جھکاؤ. اس کے بعد عورت کو پردے اور حجاب کا حکم ہوا. لیکن سب سے پہلے مرد کو یہ بات بتائی گئی کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابہ شخص کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو 3 نہ ہو 2 ہی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی صحیح کفالت کی اور ان کا صحیح جگہ نکاح کیا، صحیح تربیت دی، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے جنت کو واجب کر دیا ہے. یہ لڑکی کا مقام و مرتبہ بتایا. اگر کسی کہا، فرمایا یہ بھی کہ اگر ایک شخص اور کھڑا ہو جاتا، یہ فرماتا یا رسول اللہ اگر ایک ہی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی الفاظ تھے کہ اس کے اوپر بھی جنت واجب ہو جاتے ہیں.
یوں ہی نہیں بلکہ دوسری حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لڑکی روز محشر میں جب کھڑی کر دی جائے گی اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کے ماں باپ کو بھی نار جہنم سے حفاظت فرمائے، اس جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچائے، خدا نہ خواستہ اگر اس کے ماں باپ کو جہنم کا حکم ہوا، کہتے ہیں حدیث پاک میں کہ یہ لڑکی جہنم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آڑ بن جائے، اللہ تعالیٰ سے لڑے گی یا اللہ میرے ماں باپ کو جنت دے دے۔ اتنا مقام و مرتبہ اس لڑکی کو ہے۔ کیا لڑکے کے بارے میں ایسے الفاظ آئے؟ نہیں، بلکہ اس لڑکی کے عظمت کو بیان کرنا تھا، اس کی آبرو اور اس کی عزت کو بتانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو۔ لیکن آج میں اور آپ ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ یہ بات میرے پاس ایک عورت آئی، وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اس کو وہ حالات حملہ میں تھی، وہ ہاسپٹل کے اندر تھی، مجھ سے ملاقات ہوئی، میں نے وہ رونے کی وجہ پوچھی کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھ سے وہ دیکھا نہیں گیا، اور وہ بہت غریب گھر سے لانگ کرتی تھی۔ میں نے جب ان سے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا کہ مجھے 4 بیٹیاں ہیں اور مجھے ساس نے اور میرے سسر جی نے اور میرے خامد نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر اب تجھے لڑکی پیدا ہوئی ہم تجھے قتل کر دیں گے، ہم تجھے گھر سے فنا کر دیں گے۔ یہ سوچو کہ ان گھروں کے اندر دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو لڑکی کی عظمت پتہ نہیں ہے۔ کیا وہ عورت غریب باپ کی بیٹی تھی؟ کیا اگر ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو جائے، کیا میں اور آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے، قبول کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چیز کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ بھی کسی کی ماں ہوتی ہے، وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے جب ہم شادیاں کرتے ہیں اپنی بیویوں کو عزت دے، اپنے ماؤں کو عزت دے، اپنے بہنوں کو عزت دے، کسی کے اوپر اپنی غلط نظر نہ ڈالے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ جب میں اور آپ نظروں کی حفاظت کریں گے ہماری یہ بہن بیٹی یہ بھی محفوظ رہے گی۔ اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پردے کو جانے، کیونکہ قرآن مجید میں آپ کو باضابطہ طور پر یہ حکم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پردہ کرے۔ اگر آپ گھروں سے باہر جانا ہے تو اپنے اوپر نقاب ڈال کر گھروں سے باہر جائے، اور ایسا لباس نہ پہنے جس سے جسم پھٹ کر باہر آ جائے، کیونکہ اس کے بارے میں وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کیونکہ جہنم میں جانا ہے۔ یہ جہنم یاد رکھنا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نہ مان کے چلیں گے تو ہم کو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اس لیے کم از کم غور و فکر کرنے کا مقام ہے آج اپنے آپ میں سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہم کس طریقے سے چلتے ہیں۔ ہر قیامت کی نشانی میں فرمایا کہ ایسا لباس ٹائٹ پہنا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جس میں جسم کے اعضاء باہر پھٹ کے نظر آئے، تو یہ لباس قیامت کی نشانی کا لباس ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا لباس پہنتی ہے یا پہنتا ہے جس میں پورا جسم نظر آتا ہے، یہ لباس نہ پہننے کے برابر ہے۔ اس لیے اپنا لباس صحیح کرے۔ اس لیے قرآن مجید میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اس میں اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ حکم ہے۔ اس کے بعد میں یہ اس کو عورت کو ہوا حکم پردے کا، لیکن پہلے مجھے اور آپ کو اس چیز کا باضابطہ حکم ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ جب میں اور آپ نظروں کی حفاظت کریں گے، امید ہے کہ ہماری بہن بیٹی بھی اپنے آپ میں پردہ کرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔